مصر کا راز زمانہ قدیم کی بات ہے جب نیل کی وادی میں زندگی کی روشنی چمک رہی تھی۔ مصر ایک عظیم سلطنت تھا جہاں فرعون رامیز اپنے جلال اور طاقت کے ساتھ حکمرانی کرتا تھا۔ رامیز کو یقین تھا کہ وہ سورج دیوتا براہ راست وارث ہے۔ اس کی محل کے سناری سے تو آسمان سے باتیں کرتے تھے، مگر اس شاندار سلطنت کے پیچھے ایک ایسا راز چھپا تھا جو صدیوں سے دفن تھا۔ پہلا منظر نیل کے کنارے ایک غریب کسان کافا اپنی زمین پر ہل چلاتا ہے۔ اس کی بیٹی زایا جو نہایت ذہین اور خوبصورت ہے کافا کی مدد کرتی ہے۔ زایا کی آنکھوں میں خواب ہے، وہ پڑھنا اور لکھنا چاہتی ہے، مگر اس دور میں علم صرف امیروں اور مذہبی رہنماؤں تک محدود تھا۔ ایک دن زایا کو کھیت میں کام کرتے ہوئے ایک پر اسرار پتھر ملتا ہے جس پر عجیب ہائروک لیف قدیم مصر کی زبان گستاخ ہوتے ہیں۔ یہ پتھر ہے کسی قدیم خزانے یا راز کا اشارہ کرتا ہے۔ زایا اسے اپنے گاؤں کے عالم من افر کے پاس لے جاتی ہے جو اسے بتاتا ہے کہ یہ پتھر زندگی کی چابی سے چڑھا ہوا ہے، جو ایک ایسا راز ہے جو مصر کی تاریخ کو بدل سکتا ہے۔ دوسرا منظر فرعون رمیز کو اس پتھر کی خبر ملتی ہے اور وہ اپنی فوج کو گاؤں بھیجتا ہے تاکہ پتھر ہو جائے قبضے میں لے لیا جائے۔ زایا اور کافا کو محل لے جایا جاتا ہے۔ رمیز جو اپنی طاقت کا دیوانہ ہے زایا کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس پتھر کے راز کو کھولے ورنہ اس کے والد کو قتل کر دیا جائے گا۔ زایا مجبور ہو کر قدیم تحریریں پڑھنے لگتی ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پتھر وزیر اس کے عہد کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ہزاروں سال پہلے تھا۔ مصر کے پہلے بادشاہ اور موت و زندگی کے دیوتا تھے۔ تیسرا منظر زایا اور نوفر اس پتھر کے پیچھے چھپے راز کو سمجھنے کے لیے ایک مہم پر نکلتے ہیں۔ راستے میں انہیں محل کی فوج کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر نیل کی طاقت اور اپنی ذہان سے وہ بچ نکلتے ہیں۔ ان کا سفر انہیں گیزا کے عظیم حرم کے نیچے ایک خفیہ کمرے تک لے جاتا ہے جہاں قدیم مصری تاریخ کا سب سے بڑا دفن ہوتا ہے۔ جب رمیز کو پتہ چلتا ہے کہ زایا نے اس راز کو تلاش کر لیا ہے تو وہ اپنی پوری فوج کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ایک زبردست تصادم ہوتا ہے۔ زایا کو پتہ چلتا ہے کہ وہ راز دراصل انسانی مساوات اور علم کی طاقت کے بارے میں ہے جو راوی اس کے ظلم کے خلاف بغاوت کی بنیاد ڈال سکتا ہے۔ اپنے علم اور بہادری کی مدد سے رامیز کی فوج کو شکست دیتی ہے اور نیل کی وادی کے لوگوں کو آزادی کا پیغام دیتی ہے۔ رامیز اس کی موت کے بعد مصر ایک نئی شروعات کرتا ہے جہاں علم اور مساوات کو اہمیت دی جاتی ہے۔ زایا مصر کی پہلی خاتون حکمران بنتی ہے جو علم اور انصاف کی بنیاد پر حکومت کرتی ہے۔ نیل کی لہریں گواہ بنتی ہیں کہ مصر کا اصل راز اس کے لوگوں کی ہمت اور علم ہے۔ نیا سورج زایا کی حکمرانی کا آغاز امید کے ایک نئے دور کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ اپنے والد کافا اور استاد اور نوفر کے مشوروں سے ایک ایسا مصر بنانا چاہتی ہے جہاں علم، مساوات اور امن کا راج ہو، لیکن رمیز کے دور کی واقعات اب بھی کچھ حصوں میں بغاوت کے بیج بو رہی تھی۔ رمیز کے سابق وفادار جنرل منفر اور مذہبی پیشہ قائمل تھوت اس نئی حکمرانی کو قبول نہیں کرتے۔ زایا مصر کے شہروں اور گاؤں کا دورہ کرتی ہے جہاں وہ لوگوں کی ضروریات اور ان کے خوابوں کو سنتی ہے۔ وہ خواتین کے لیے تعلیمی مراکز قائم کرتی ہے اور کسانوں کے قرض معاف کر دیتی ہے۔ نیل کے کنارے اس کی محنت کو دیکھ کر لوگ اسے زندگی کی ماں کہنا شروع کر دیتے ہیں، مگر ان خوشحال لمحوں کے پیچھے منفرد امنتھوت اپنی سازشوں میں مصروف ہے۔ منفرد ایک پوشیدہ فوج تشکیل دیتا ہے اور قدیم دیوتاؤں کے نام پر لوگوں کو زایا کے خلاف بھڑکاتا ہے۔ وہ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ زایا نے زندگی کی چابی کو دیوتاؤں کے خلاف استعمال کیا ہے اور اسی لیے قید اور نیل کے پانی میں کمی ہو رہی ہے۔ زایا کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ راوی اس کے کچھ خفیہ خزانے اب بھی موجود ہیں جنہیں منفرد جنگ کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ زایا اپنے وفادار ساتھیوں کے ساتھ رامیز اس کے خفیہ خزانے کو تلاش کرنے کے لیے ریڈ سی کے کنارے واقع ایک قدیم قبرستان کا سفر کرتی ہے۔ اس سفر میں ان کا سامنا منفرد قاتل
जंगलों और कदीम जालों से होता है, लेकिन ज़ाया की अकल और अनोफर की रहनुमाई उन्हें महफूज रखती है। कब्रिस्तान के अंदर वो एक कदीम धरती दरियाफ्त करती है जिस पर एक प्लास्लर पेश गोई दर्ज होती है। नया सूरज उसी के हाथों चमकेगा जो अपनी जिंदगी दूसरों के लिए कुर्बान करेगा। ये मनथोथ और मुनफरिद ज़ाया को कमजोर करने के लिए नील के किनारे एक गांव पर हमला करते हैं। ज़ाया अपनी फौज को साथ लेकर गांव को बचाने के लिए पहुंचती है। एक जबरदस्त जंग होती है जहां ज़ाया का बहादुर सुपा सलाल अखौर अपनी जान कुर्बान कर देता है। गांव बच जाता है मगर ज़ाया को एहसास होता है कि ये जंग खत्म नहीं हुई। ज़ाया अपनी आवाम के सामने ये ऐलान करती है कि मिस्र को सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि इल्म और यकजाती से बचाया जा सकता है। वो लोगों को मुनफरिद और अंधूत के खिलाफ मथार के खिलाफ करती है। नील के किनारे एक अजीम जंग होती है जहां ज़ाया की हिकमत और लोगों का इत्तेहाद मुनफरिद है कि फौज को शिकस्त दे देता है। मंधूत भागने की कोशिश करता है लेकिन एक पुरअसरार जलजले के दौरान जमीन में दफन हो जाता है। ज़ाया तख्ती की पेशगोई के मुताबिक अपनी जिंदगी को लोगों के लिए वक्फ कर देती है। वो जिंदगी की चाबी को एक महफूज जगह पर छुपा देती है ताकि कोई भी उसका गलत इस्तेमाल न कर सके। नील की वादी फिर से खुशहाल हो जाती है और ज़ाया की हुक्मरानी को रोशनी का दौर कहा जाने लगता है। प्यारे नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह की प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।